ابی بکر صدیق، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی 3 دن کھایا غار ثور میں. اور جناب اسماء کے فضائل پر پورا ایک باب ملتا ہے ہمیں. آپ احادیث کو جمع کریں تو ایک پورا چیپٹر بن جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء اور حضرت امام حسین کے بعد جن لوگوں نے قربانی دی نا، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا بھی وہی کردار اسی حوالے سے نظر آتا ہے جس طرح جناب زینب کا کردار نظر آتا ہے. پوری طرح وہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی غار ثور میں کھانا پہنچانے کی. میری طرف دیکھیے گا، دیکھیں نا، یہ آپ کا اپنا ہستہ بستہ علاقہ ہے، آپ کا شہر ہے جنڈ. تو جو آدمی یہاں پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، بوڑھا ہوا ہے، جس کی بیٹی بھی یہیں پیدا ہوئی، اس کی بیٹی رات کو چلی جائے نا دکان سے ماچس لینے، تو صبح شور پڑ جاتا ہے کہ بیٹی اکیلی گئی تھی رات کو دکان، جوان بیٹی اکیلی. اور جناب ابو بکر صدیق نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا بیٹے روز کھانا پکا کے غار ثور میں پہنچانا ہے، روزانہ. اور میرے بھائی اب نا ہمارے عمرے والے، حج والے زائرین جب جاتے ہیں نا تو فجر کے بعد جاتے ہیں غار ثور پہ حاضری دینے، اور کوئی نہ 15-16 جگہ پہ سٹے بھی کرتے ہیں، پھر بھی واپس آ کے بڑھ کے مارتے ہیں کہ جی میں ہو کے آیا ہوں ماشاءاللہ، اور اینڈ تک میں گیا تھا، رستہ بھی بن گیا ہے، دن کا اجالا بھی ہوتا ہے. جناب اسماء اس وقت جاتی تھی جب رستہ بھی نہیں تھا. اور حضرت صدیق اکبر نے ہدایت کی تھی کہ بیٹا رات کو آنا. جنگل اب بھی وہاں آبادی نہیں ہے غار ثور کے بعد، 1450 سال گزرنے کو ہیں، ابھی بھی آبادی نہیں. اس وقت کیا حال ہوگا. جناب اسماء فرماتی میں کھانا پکا کے رات کو لے کے جاتی تھی. ایک دن میں کھانا تیار کر رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا، اور یہ کسی غریب کا عام آدمی کا دروازہ نہیں تھا، یہ سردار کا دروازہ تھا. ابو بکر صدیق سردار تھے، کسی کی ضرورت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھے. فرماتے ہیں جب دروازے پہ شور ہوا اور دستک ہوئی تو میں باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا. میں باہر گئی تو کہنے لگا کہاں گیا تیرا باپ نبی کریم علیہ السلام کو لے کے. جناب اسماء کہتی ہے میں دوراہے میں کھڑی ہو گئی. اگر کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے تو یہ حضور تک چلے جائیں گے تو میری وفا نہیں بچے گی، وفا نہیں بچے گی. اور اگر میں جھوٹ بول دوں کہ مجھے پتا نہیں تو میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں. کتنا مشکل ہے سچ بولنا، اور مکے کے چوک میں بولنا، اور کافروں کے مجمع میں بولنا، اور ایک بی بی کا بولنا. یعنی مردانگی اس بات کا نام ہے کہ میں چلاکیاں زیادہ کرتا ہوں. مردانگی اس بات کا نام ہے کسی کو کوئی کہانی سنا دی، کسی کو کوئی، اور سارے زمانے کو مطمئن رکھا. یہ مردانگی ہے. مردانگی سچ بولنے کا نام ہے، کھری اور سچی اور اعلانیہ حق بات کرنے کا نام مردانگی ہے. جناب اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں اگر کہہ دیتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے، خبر ہے، تو یہ تو حضور تک پہنچ جائیں گے، یہ وفا کے خلاف. اگر کہتی ہوں نہیں پتہ تو یہ جھوٹ ہے. اور صدیق کی بیٹی جھوٹ کیسے بولے. میں داستان سرائی نہیں کر رہا، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں ویسے بھی تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں، بڑی جلدی سمیٹ دوں گا. اور بھائی آپ فرماتے اس نے پھر گرجدار آواز میں ابو جہل نے کہا کہاں گیا تیرا باپ حضور کو لے کر. فرماتی ہے میرے پاس 1 منٹ بچا فیصلہ کرنے کو. کیا فیصلہ کرنا ہے؟ میں نے جھوٹ بولنا ہے کہ سچ بولنا ہے؟ تیسری دفعہ اس نے کہا بتاتی کیوں نہیں؟ تو فرماتی ہے میں نے ساری قوتیں جمع کر لی، ساری طاقتیں اکٹھی کر لی، رب کریم سے مدد مانگی، دل پر توجہ کی، اور جب تیسری بار پوچھا نہ کہاں گئے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا بولنا بھی سچ ہے اور وفا بھی بچانی ہے. فرماتی ہے میں نے اعلان کیا، میں نے کہا سن ابو جہل، پتہ مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر طاقت ہے تو پوچھ کے بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ کہاں گئے. خبر ہے مجھے پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں. او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. فرمایا تو طاقت لگا، پوچھ لے، پوچھ سکتا ہے تو. پتہ مجھے ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. خبر مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں. میں جھوٹ نہیں بولوں گی اس لیے کہ صدیق کی بیٹی ہوں، صدیق کی بیٹی ہوں، نہیں بولوں گی جھوٹ. اب وہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ میدانوں میں ہار جاتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دلیلوں میں ہار گئے تو اب دست درازی کی. فرماتی ہے میرے گھر کی طرف کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، پر ابو جال نے تھپڑ مارا بیٹی کے منہ پر.
بیٹی والا آدمی تھوڑی توجہ کرے. کہتے ہیں تھپڑ لگا, میرے کان میں بالی تھی, میں زمین پہ گری, میرا کان ایک پتھر کو لگا تو خون بہنے لگا. لوگوں نے پکڑ لیا ابو جال کو, شرم نہیں آتی, عورتوں کے منہ لگتا ہے, بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں, حیا خیال نہیں آتا. اسے پکڑ کے لے گئے. فرماتی ہیں میں اسی حال میں اٹھی, خون میں نے صاف کیا, میں پھر روٹی پکانے لگی. تینوں لب دیں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے, تے سانو آکھ دے لوگ شدائی, کیونکہ اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنے تاج گدائی, سجنا اپنا آپ گوایا ہی تاں یار نے چاتی پائی. کہا اسی طرح اٹھی, پھر کھانا پکایا, پھر کئی دفعہ باہر دیکھا کوئی ہے تو نہیں. کہتے جب سناٹا چھا گیا تو میں چہرے پہ کپڑا لپیٹ کے کہ خون نظر نہ آئے تو میں روٹی لے کے غار ثور پہ پہنچی. بیٹی تو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو ابا ساری رات سو نہیں پاتا, اور جب بیٹی منہ لپیٹ کے غار ثور میں داخل ہوئی تو صدیق اکبر پریشان ہو, پتر کیا ہوا بیٹے, یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور کچھ نہیں ابا. بتاؤ نا کیا ہوا؟ کچھ نہیں, آپ کھانا کہیں دیکھیں کیا پکا. بیٹے نہیں بتا ہوا کیا. جب اتنی تشویش حضرت صدیق اکبر کی دیکھی تو میرے محبوب بولے کہ اسماء بتاتی کیوں نہیں کیا ہوا. تو جناب اسماء نے نا یوں کر کے دوپٹہ اتارا تو خون پھر بہنے لگا. عرض کرنے لگی حضور آج دو چیزیں رستے میں تھیں, ایک وفا تھی ایک سچ تھا, دونوں کو اپنانا پڑ گیا ہے, دونوں کو اپنایا ہے. بتاتی تھی تو وفا ساتھ نہیں دیتی تھی, نہ بتاتی تھی تو جھوٹ تھا. میں نے کہا ہے کہ مجھے خبر ہے پر میں بتاؤں گی نہیں, تو حضور اس نے تھپڑ مارا, میرا کان پھٹ گیا. یا رسول اللہ خون بہا ہے. جب یہ بات جناب صدیق نے سنی نا کہ میری بیٹی کو تھپڑ, کچھ کر نہیں نہ سکتے تھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب روئے نا تو محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. اور کیا دعا ہے, کیا اس کا حسن ہے. محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے. میرے بھائی یہ سچ کا رستہ ہے, جس رستے میں اتنی تکلیف ہے, اتنی مطلب کوئی وجہ نہیں ہوتی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی معاملہ نہیں ہوتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی بلا وجہ آپ کسی کے گھر مہمان جا رہے ہیں تو کہاں پہنچے ہو تو جھوٹ بول دیں گے. بقریبا کیا ضرورت ہے, آپ سچ بولیں, بندوں کے سامنے شرمندہ ہو جا, رب رسول کے سامنے رسوا نہ ہو. نے کردار کو بچائیے, پہلا اخلاق سچ بولنا. میں